اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ لوگ مجھ کو عبادت گزار کہیں یا متقی اور پرہیزگار کہیں تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کے میزان میں ایک ذرہ بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ باقاعدہ اس پر واقعات ہیں، احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی الناس فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور اوسطها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن الله يناله التقوى منكم، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایک عظیم یادگار یا یاد تازہ کرنے کی طرف ہم تمام لوگ متوجہ ہیں، اور سب لوگ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق تیاریوں میں مصروف ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ابھی تمام کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود ہماری ملت کے اندر، قوم کے اندر سنت ابراہیمی ادا کرنے کا حوصلہ اور جذبہ پایا جاتا ہے۔ چند باتیں قربانیوں کے تعلق سے پہلے ہی بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ ہر وقت اس کا خیال رکھا جائے، اور اس امید کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور قیامت کے دن ہمارے لیے وہ باعث اجر و ثواب بنے۔ دیکھیے، اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں اس میں سب سے اہم چیز، سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ کتنی ہی ہم عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ لوگ مجھ کو عبادت گزار کہیں یا متقی اور پرہیزگار کہیں تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کے میزان میں ایک ذرہ بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ باقاعدہ اس پر واقعات ہیں، احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی الناس فقد اشرک،
جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی، نماز پڑھی، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بڑے عبادت گزار اور بڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، بڑے بڑے سرما اور مجاہدین، یہ سب حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عبادت گزار سے کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے پوری اپنی زندگی تیری عبادت میں گزار دی۔ کہا بے شک گزاری، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تم کو بڑا متقی اور پرہیزگار کریں، نمازی سمجھیں، تو دنیا میں تمہاری شہرت ہو گئی، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح سے ایک مجاہد لائے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں بتائیے آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی تمہارے دین کے قائم کرنے میں گزاری، یہاں تک کہ اپنی جان تیرے حوالے کر دیا۔ کہا بے شک، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ دنیا میں لوگ تم کو بہادر کہیں، لڑاکا کہیں، بہادر کہیں۔ دنیا میں تم کو شہرت مل گئی، آخرت میں اب تمہیں کوئی بھی اس میں حصہ ملنے والا نہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینے والا ہوگا، مالدار، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بلائے گا، کہے گا کہ تم نے مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ کہا پورا مال تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بے شک، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تم کو بہت بڑا خراج کہیں، بہت بڑا خرچ کرنے والا کہیں، لٹانے والا کہیں، سخی اور فیاض کہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں تم کو جو ہے وہ مل گیا، اب آخرت میں کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تمام عبادات ہیں حضرات، اصل چیز نیت ہے۔ آپ پڑھتے ہیں مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نویٰ۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جس کی نیت جیسی ہوگی اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عمل کا میزان یا وزن ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بات میں نے شروع کی تھی قربانی سے۔ قربانی کے جانور کی خریداری، اس میں دو تین چیزیں لازم پکڑیں اس کو۔ نمبر ایک، جس پیسے سے جانور خریدا جائے وہ پیسہ حلال اور طیب۔ اگر اس میں غلط قسم کا پیسہ ملا ہوا ہوگا، ناجائز کمائی کا ہوگا، یا کسی کا حق مار کر کے کیا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں بھی قبولیت اس کو نہیں ملے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، نیک نیتی کے ساتھ خریدا جائے، یہ دکھانے کے لیے نہ خریدا جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ پورے چاند پٹی میں سب سے بہترین جانور مولوی صاحب کا ہے۔ اگر ایسی نیت میری ہو گئی تو ٹھیک ہے، پورے چاند پٹی میں شہرت ہو جائے گی کہ سب سے بہترین جانور مولوی صاحب کا ہے، لیکن یہی چاندی پٹی تک اس کا ہی شہرت رہے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح سے قربانی کے بعد، قربانی کے تعلق سے جو اس کا حصہ اور بکھرا کیا جاتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، چونکہ ادھر کئی سالوں سے گوشت کی قلت ہو جا رہی ہے اور سال بھر تک گوشت وغیرہ ملتا نہیں، جس کی وجہ سے بہرحال اس کی ضرورت بھی ہے اور شوق بھی ہے، طبیعت چاہتی بھی ہے کھانے کی، اور کھانا بھی چاہیے الحمدللہ۔ اور ہمارے لیے تو تمام چیزیں حلال ہیں اور گوشت تو اور ہی حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غربا کا حق ہے اس کو بھی ادا کرنے کی ابھی سے نیت رکھنی چاہیے۔ یہ تین باتیں ضرور سامنے رکھیں، پھر دوہرا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب مال پسند کرتا ہے۔ حلال طریقے سے کمائی ہوئی آمدنی سے جانور لیا گیا ہو، جانور بے عیب ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہو، خریدا گیا ہو۔ دو تین مسائل ہیں، بتا دیتا ہوں، بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جانور کے تعلق سے سینگ اور پونچھ، پچھلی مرتبہ میں نے بتایا بھی تھا، اگر سینگ ہے، سینگ اگر آدھی سے آدھی بچی ہو یا اس سے زیادہ بچی ہو
تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، آدھی بچی ہو یا آدھی سے زیادہ بچی ہو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سینگ کی کھلرائی نکل جاتی ہے، تو کھلرائی نکلے ہوئے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 2، اسی طرح سے دم ہے، پونچھ ہے، پونچھ بھی آدھے سے زیادہ اگر کٹ گئی ہے تو اس کی نہیں ہوگی، آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں، بڑے جانور جن کو ٹانس لگتی ہے، چلتے ہیں تو تھوڑا سا ٹانس، آپ تمام لوگ سمجھتے ہیں اصطلاح اس کی، تو وہ جانور کا عیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے پوچھا یہ جانور جو ہوتا ہے اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں، بالکل ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ٹانس لگتی ہے جو جانور کی، بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جانور کے تعلق سے یہ ہے کہ قربان گاہ تک آسانی سے چلا جائے، قربان گاہ تک آسانی سے چلا جائے، اس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہے، قربان گاہ تک آسانی کے ساتھ جانور پہنچ جائے، چلا جائے، اس کی قربانی ہو جائے گی، یہ اصول ہے۔ باقی کسی کی کھر تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، کسی کی دم ٹیڑھی ہے، کسی کا پیر ٹیڑھا ہے، یہ کوئی عیب نہیں مانا جاتا۔ اصل چیز ذہن میں آپ رکھیں۔ اسی طرح سے عمر کی بات میں بتا دوں، لفظ مسنہ آیا ہے، مسنہ کا مطلب سنہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی سال سے بھی ہوتا ہے، اور سن مانے دانت کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جانور جو دانتا ہوا ہو اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کی ہو جاتی ہے۔ البتہ کچھ جانور جو دانتے ہوئے نہیں ہوتے، اس سلسلے میں ایک بات اصول کے طور پر رکھ لیں سامنے کہ اگر 100% اگر یقین ہے کہ یہ جانور یعنی بکرا ہے تو سال بھر کا ہے، 100% کی میں بات کر رہا ہوں، 1% بھی اس میں شبہ نہ ہو، تو سال بھر کا ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بہت سارے بکرے 13 مہینہ 14 مہینہ پر دانتتے ہیں، تو دانتنے میں لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن 100% اگر یہ معلوم ہے کہ یہ 100% یہ ہے کہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یا تو دانتا ہوا رہے یا 100% یہ ہو کہ سال بھر کا ہے۔ اور اسی طرح سے یہی اصول بڑے جانور میں بھی ہے، یعنی بھینس اور پڑوے وغیرہ میں بھی ہے کہ اگر 100% یہ معلوم ہے کہ یہ 2 سال کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر دانتا ہے تو اس میں کسی شبہ کی بات نہیں ہے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کیجیے، جانور کو کھلائیے پلائیے تاکہ اس سے محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ہر نیکی کے کام میں خلوص پیدا کرے، ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دور رکھے، اس لیے کہ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے، اگر کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے تمام نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔